السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، بات یہ ہے کہ دراصل ہم لوگ یہ کہتے ہیں اپنے مردوں کے بارے میں کہ ہمارا جو ہے نا شوہر ہم پہ توجہ نہیں دیتا، ہمارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، ہمیں مارتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ دیکھو، اپنے شوہر کے بارے میں کبھی بھی کسی کے آگے جو ہے نا غلط بات انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے مجازی خدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے باپ کو تو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی دیتے ہیں۔ ہمارا بھائی تو ہمیں ہر چیز لا کے دیتا ہے، ہم اپنے باپ کو جو بولتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ ایک فرض ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا باپ ہے، ان کا رشتہ اور باپ کا، بھائیوں کا، ان سب کا ایک الگ رشتہ ہے۔ جو شوہر کا رشتہ ہے نا، ویسا رشتہ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو بہنوں، آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ اپنے شوہر کی قدر کیا کرو۔ عورت سے گھر بنتا ہے، گھر کو ہمیشہ ایک عورت ہی جنت بناتی ہے۔ مرد تو ہمیشہ باہر کی چیز ہوتی ہے، باہر رہتا ہے، باہر کماتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی ہے ہمارے شوہر نے پوری نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے وہ کیسے پردیس میں دن رات گزارتے ہیں، کیسے وہ محنت کرتے ہیں، کتنا وہ سب کچھ کر کے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے لاتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر اوپر سے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو بتاؤ ان کی زندگی کیسے اجیرن ہوگی، ان کے ساتھ کیا دن رات ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، یار ہم کس کے لیے کماتے ہیں، ہم کس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پلیز میری آپ سب بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے شوہر کی قدر کیا کریں، اپنے شوہر کو ہمیشہ سپورٹ کیا کریں۔ وہ تھوڑا بھی لے کے آئیں تو اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں، زیادہ لے کے آئیں اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھا کریں۔ نماز ایک فرض ہے ہمارے لیے، نماز عبادت ہے، نماز روح کا سکون ہے، نماز ایک جسم کا سکون ہے۔ نماز سے انسان کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پلیز خدا را میری آپ سب بہنوں سے یہی درخواست ہے، یہ بات آپ کو شاید بری تو ضرور لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات آپ کے فائدے کی ہے کہ آپ کا شوہر جب بھی گھر میں آئے آپ ہنستے مسکراتے اس کے ساتھ بات کیا کرو، جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ مل کر اس کا ساتھ دو، اس کو پتہ چلے کہ میری بیوی میرا ساتھ دینے والی ہے، مجھے سپورٹ کرنے والی ہے۔ جو کچھ بھی گھر میں ہوتا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کے آگے، اپنے بہن بھائیوں کے آگے اپنا شوہر کا شکوہ نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، اس سے ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھو، اگر ہمارے رب کو سجدہ جائز نہ ہوتا تو ہمارے شوہر کو تھا جائز۔ یہ ایک مجازی خدا ہے ہمارے لیے۔ آپ خود سوچو کہ جو ہمارا جس کا اتنا بڑا رتبہ ہے اور ہم اس کو ایک پل میں رون دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہو، آپ کماتے ہو، آپ عیاش ہو، آپ عیاشی کرتے ہو، آپ ہمیں نہیں دیتے۔ وہ کیا کہاں دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کا رزق بھی بھلا کوئی شوہر کسی دوسروں کو دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک ہمارا ذہن غلط ہوتا ہے، لیکن جب بھی آپ کو ایسا اگر لگ بھی رہا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر غلط ہیں، تو میں آپ سب بہنوں کو ایک وظیفہ بتا رہی ہوں، بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 100 تسبیح، آپ نے یہ پڑھنی ہے، یا ودود یا جبار، ہر نماز کے بعد، اور پانی پہ دم کر کے پھونک کے اپنے شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے بے حد محبت کرے گا، بے حد آپ سے پیار کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔